السلام علیکم۔ فیصل ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔ بدن کی 4 رطوبتیں جو غذا تحلیل ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، سوڈا، صفرا، بلغم اور خون، اخلاط کہلاتی ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں ایک خاص توازن سے موجود ہوتی ہے۔ کسی کا بلغم زیادہ بنتا ہے تو بلغمی مزاج کہلاتا ہے، کسی کا سوڈا زیادہ بنتا ہے تو سوداوی مزاج کہلاتا ہے۔ سوداوی مزاج جنہیں غصہ زیادہ آتا ہے یا پاگل ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کو صفرا زیادہ بنتا ہے تو صفراوی مزاج کہلاتا ہے، جن کو بخار رہتا ہے، آئے دن بخار ہوتا رہتا ہے، صفرا ان کو پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جب موسم چینج ہوتا ہے تو یہ رطوبتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ ان کے ڈسٹربنس کی وجہ سے جو حرارت ہوتی ہے، جسے ہم بخار کہتے ہیں، وہ ایک قدرتی دوا ہے۔ اس کی دوا نہیں کرنی چاہیے۔ سنت طریقہ یہ کہتا ہے کہ اس کو سادے پانی سے بجھاؤ۔ اب پانی پی کے بھی ہو سکتا ہے، وضو سے بھی ہو سکتا ہے، چھیٹا دے کے بھی ہو سکتا ہے، جو سنت طریقے میں لکھا ہے، طب نبوی میں لکھا ہوا ہے۔ اور کھانے میں کچھ نہیں کھانا۔ 1-2 دن 1-2 وقت نہیں کھائیں گے تو بخار خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور جب قدرتی بھوک لگتی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو بہتر ہے کہ دودھ پاپے یا چائے پاپے لے لیں، اور تاکہ بخار بگڑے نہیں۔ پرانے لوگ اس چیز کا احترام کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان میں اتنی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج بھی جانور، پرندے وہی کچھ کرتے ہیں۔ جب ان کا بخار ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کھاتے، ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور جب ان کی طبیعت بہتر لگتی ہے ان کو تو پھر وہ کھانے لگتے ہیں۔ جب سے ہمارے سائنسدانوں نے ایلوپیتھک دوا میں پیناڈول، بروفین کا اضافہ کیا ہے، ڈاکٹرز ہوں یا مریض ہوں، فوراً اس پیناڈول کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بخار کی دوا دیتا ہے۔ گھر میں اگر ہم ہوتے ہیں تو خود سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، اس بخار کو ہونے ہی نہیں دیتے۔ جو بخار نہیں ہوتا ہے تو وہ جو رطوبتیں ہیں ان کا توازن نہیں ٹھیک ہو پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دائمی بخار میں منتقل ہو جاتی ہیں رطوبتیں۔ ایسے بخار کی دوا ایلوپیتھک
طریقہ علاج میں ابھی تک نہیں بن سکی ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج اگر وہ کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، تو اس سے بخار تو اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، لیکن گردہ خراب ہو جاتا ہے، مریض ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے یا کوئی اور پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھ میں بھی کئی دوائیں ہیں، ٹائفوڈیم اس کی نوسوڈ ہے لیکن کام نہیں کرتی، یوپیٹوریم پرف ہے، بپٹیشیا ہے، چائنا ہے، کئی ایسی دوائیں ہیں جو ایسے بخار کو 100% اتارنے میں ناکامیاب ہیں۔ اس میں سے کچھ کوشش میں نے بھی کی، کچھ کمبینیشن میں نے ہی بنائے، جس میں بی کیو ہے، کرولی ہے، وائرا بیتھ ہے۔ 100% تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر 80% بھی ہمارے مریض ان کمبینیشن سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے، بیماریوں کا کمپلیکس ہوتا ہے، تو ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں آئیں کہاں سے۔ جب ہم اس کی تحقیق میں جاتے ہیں یا کاز کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں فیور ہی ملتا ہے۔ تو پہلے ہم فیور کی دوا سلیکٹ کرتے ہیں، فیور رہتے رہتے وہ ہمارے کچھ آرگنز کو خراب کرتا ہے، جگر کو خراب کرتا ہے، معدے کو خراب کرتا ہے، گردے کو خراب کرتا ہے۔ تو جب اس میں گردے کی دوا بھی لگاتے ہیں، ہومیوپیتھک میں یہ خاص بات ہے کہ وہ کئی جگہ جا کے کام کرتی ہیں۔ فیور کی دوا اور گردے کی دوا جب ہم مریض کو دیتے ہیں تو اس کا فیور بھی ٹھیک ہوتا ہے، جگر بھی ٹھیک ہوتا ہے، معدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، گردہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ان سسٹم کی خرابی سے جو بلڈ پریشر جنریٹ ہو گیا تھا وہ بھی مائنس ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کیور ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک طریقے علاج میں ایسے بلڈ پریشر کا بھی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ وہ صرف بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوائیں دیتے رہتے ہیں، لیکن جب مریض کوئی غذا کھاتا ہے، اگر دہی کھاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ دہی بخار کو خراب کرتا ہے، بخار تیز ہوتا ہے تو بلڈ پریشر اسی مناسبت سے ہائی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بریانی ہے، کوئی جوس ہے، بخار میں جب مریض کھاتا ہے، مریض کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے بخار ہے، تو اس کو بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے فیور کے ری ایکشن سے، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پھر پریشان ہوتا ہے، پھر دواؤں میں رد و بدل کرتا ہے، لیکن آج تک نہ ڈاکٹر یہ سمجھ سکا ہے کہ یہ روز روز اس کو دوائیں چینج کیوں کرنی پڑتی ہیں مریض کی۔ رفتہ رفتہ مریض شوگر کا بن جاتا ہے، لبلبہ خراب ہو جاتا ہے، انجائنا کا مریض بن جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں اور بیماریوں کا کمپلیکس بن جاتا ہے، اور مریض دوائیں کھاتے کھاتے کیور نہیں ہو پاتا۔
دوائیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، راشن کی طرح آج کل دوائیں گھروں میں آ رہی ہیں۔ جو میرے طریقہ علاج نے ایسے مریضوں کو کیور کیا، ان کی دوائیں چھڑائیں، اپنی دوائیں ہومیوپیتھک کی چھڑائیں، اور ایسے کتنے مریض ہیں جو ہمارے دوبارہ پھر سے دوائیں سے نجات مل گئی انہیں۔ ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کو بخار ہو، اس کو بگاڑ لو گے تو آپ کی لائف بگڑ جائے گی۔ بھئی یہی سمجھ لو، پرانے لوگ بھی یہی کرتے تھے، جانور بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کی لائف نہیں بگڑتی، ہماری لائف بگڑ جاتی ہے۔ اسی بگڑنے کی وجہ سے اسپتال ہیں، لیبارٹریاں ہیں، دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، لیکن یہاں پہ ہماری عقل خراب ہو گئی ہے۔ اتنا ہم سمجھا رہے ہیں، ہمارے بڑے سمجھاتے تھے، ان کی بات ہم نہیں مانتے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ باتیں ہیں، اور بیماریوں میں گھرتے جاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ بخار نہیں ہے، انفیکشن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انفیکشن ہے تو انفیکشن کا تو علاج اینٹی بائیوٹک سے ہے، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ تو ہم سب کو اسی اینگل سے سوچنا چاہیے کہ یہ ایک الگ کوئی چیز ہے جس کے بگڑنے سے ہماری لائف بگڑ رہی ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو کوئی ہم دوائیں کھانے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور یہی میرا مشن ہے۔